نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، تمام ناظرین کو، تمام اہل وطن کو اور وہ تمام لوگ جنہوں نے معتصم الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور یہ مبارک مہینہ اپنے جلوں میں، اپنی آغوش میں اللہ کی رحمتوں کو لیے ہوئے، اللہ کی برکات کو لیے ہوئے، اللہ کی مغفرتوں کو لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اور میں یہاں پر خاص طور پر اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے برس ہمارے ساتھ رمضان کی ساعتوں کو گزارا، روزوں کو رکھا، ہمارے ساتھ قیام کو کیا، لیلۃ القدر کی جستجو کو بھی کیا، لیکن وہ آپ کے برس اللہ کی مرضی، اس کی مشیت کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ مغفرتوں بھرا، اللہ کی رحمتوں بھرا مہینہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ پھر یہ ہماری بدبختی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہنے والا یا کسی سننے والے کا نام نافرمانوں میں، جہنمیوں میں لکھ دیا گیا ہے، پھر یہ ہماری بدبختی ہے کہ ایسے مہینے میں جس میں اللہ کی رحمت عام مہینوں سے زیادہ اپنے پورے عروج پہ ہوتی ہے، ایسے مہینے میں اپنے عام کو نافرمانوں کی فہرست سے، جہنمیوں کی فہرست سے نہ نکلوا سکیں۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے اس رمضان المبارک مہینے میں لوگوں کو جہنم کی قید سے رہائی ملتی ہے۔ اور پھر ایسا کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوتا، پھر یہ ہر رات کا معمول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر رات میں رمضان المبارک کے مہینے میں جہنمیوں کو جہنم کی قید سے نجات ملتی ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اپنے ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے نجات نہ دلوا دی ہو۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت جو ویسے بھی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، غفور الرحیم ہیں، اس مہینے میں آپ کی رحمت پورے جوش پہ ہوتی ہے، پورے عروج پہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی مخلوق کو ہرگز عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ کی جانب سے چھوٹ ہی چھوٹ ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی سے ہمارے گناہوں کو بخشنے کا آپ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کے اس مہینے میں قیام کو کیا، ایمان کے ساتھ کیا، ثواب کی نیت سے کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح آپ کا ارشاد عالی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے روزے کو رکھا، ایمان کے ساتھ رکھا، ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، غرض یہ کہ اللہ رب العزت آپ معاف کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری ہی بدبختی ہے کہ ہم اللہ کی اس رحمتوں بھرے مہینے میں اگر اپنے آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے
نافرمانوں کی فہرست سے اپنے آپ کو نجات نہ دلوا سکیں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان عالم سے ندا دے رہے ہیں، اے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلکہ آئیے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کریں، استغفار کو کریں۔ وہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں بلکہ اس سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں بلکہ وہ ہماری تمام سیئات کو، برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دینے والے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس رحمتوں بھرے والے مہینے میں آپ سے مستقل رابطے میں رہیں گے۔ گاہے بگاہے جتنے بھی دروس ہوں گے اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے، تمام ناظرین سے گزارش ہے وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جو ناظرین ان کے ذہن میں رمضان کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے جتنے بھی سوالات ہوں آپ لکھ کر اس ویڈیو کے نیچے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے ان تمام سوالات کے جواب کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی بھی مغفرتیں ہیں، اس کو کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔